بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو مقدمہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ ایک جسم کو اور روح کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جلوری میرپور خاص کا علاقہ جو سندھ کے اندر ہے اور سندھ پاکستان کے اندر ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں، صرف کہتے ہیں کہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے، اور سندھ کا سب سے بڑا سٹی کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ جی ہاں، تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جلوری کے اندر ایک گاؤں کے اندر ایک امام مسجد جو غریب، جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، لوگوں کو سامنے اصلاح و تبلیغ کی باتیں کرتا ہے، اس کی چھوٹی سی پیاری سی بچی جس کی عمر تقریباً 10 سال کے ارد گرد ہے، وہ جب اسکول جا رہی تھی، اسکول جاتے وقت اس کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کو اغوا کر کے 5 دن تک اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، زنا کیا گیا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ 5 دن کے بعد 6ٹھے دن اس چھوٹی سی پیاری سی بچی کو کسی بوری کے اندر بند کر کے کسی کچرے کے اندر پھینک کر گئے، اور جب لوگ اٹھے، لوگوں نے احتجاج کیا، تو ہمارے جو ادارے ہیں، جو خبر ملی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کیا ہے، وہ اس مجرم کے سہولت کار بنے۔ اچھا، اس سے بڑی سہولت کیا ہو سکتی ہے کہ علاقہ جس کی آبادی تقریباً 30 سے 35 گھر ہیں اس پورے علاقے کے اندر، اس علاقے کے اندر مجرم کو ڈھونڈنا کون سی بڑی بات ہے؟ مطلب چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے اندر مجرم کو نہیں پکڑا جا رہا۔ یہ کہاں گئی ہماری پولیس؟ کہاں گئے ہمارے ادارے؟ کہاں گئے ہمارے حکمران؟ کہاں گیا ہمارا صدر؟ کہاں گیا ہمارا وزیر اعظم؟ کہاں گئے؟ آپ تو کہتے ہیں نا سندھ پاکستان کے اندر ہے، تو اس سندھ کے اندر ہونے والے چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل کیوں نہیں نکلتا؟ یا تو آپ ایک قانون پاس کر دیں، یا تو عوام کو اجازت دے دیں، عوام خود مجرموں کو تلاش کرے گی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اگر نہیں تو آپ حرکت کے اندر آئیں، آپ حرکت کے اندر آئیں اور آپ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، تاکہ دوسرا اٹھنے والا کوئی مجرم ایسا جرم نہ کرے جس سے کسی ماں کسی باپ کا دل دکھے، بلکہ اس کی زندگی ہی حرام ہو جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ ماں باپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی زندگی ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے تھکن کو دور کرنے کے ذریعے ہوتے ہیں، اور یہاں پر آسانی سے ان کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ معصوم بچی 10 سال جس کی عمر ہے، اب کہاں ہیں؟ یہی مسئلہ اگر میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، غلط ہے، یہی مسئلہ اگر کہیں پر ہوتا، مسجد کے اندر کوئی مولوی، کوئی حافظ جو کہ غلط ہے، یہ کام غلط ہوتا ہے، اگر کرتا تو پورے سوشل میڈیا کے اوپر احتجاج ہوتا۔ یہ لبرل سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے، سارے کے سارے کمیونسٹ بندے جمع ہو جاتے اور اس کے خلاف احتجاج کرتے، اس کو خوار کرتے، جو کہ صحیح ہے، بالکل ہم اس کو غلط نہیں کر رہے، صحیح ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب اس جگہ پر آپ کو یہ ساری غیرت یاد آ جاتی ہے، سارے ادارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس جگہ جہاں ایک امام مسجد ہے جو لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہے، اس کی بچی کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو آپ کیوں نہیں آتے؟ تو آپ کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ آپ کہاں گئے؟ آپ برائے مہربانی جس طرح ظلم کیا گیا ہے اسی طرح مجرم کو سزا دی جائے، تاکہ آگے کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے سوچے۔ جس طرح اس کو 5 دن بھوکا رکھا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، تشدد کر کے اس کی لاش کو بوری کے اندر بند کر دیا، اسی طرح اس مجرم کو پکڑا جائے اور سوشل میڈیا کے اوپر لایا جائے، اس کو لوگوں کو اس کا غلیظ چہرہ دکھانا چاہیے، اس کے بعد اس کے کپڑے اتار کر بیچ چوراہے کے اندر اس کو لٹکا کر اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ یہ عوام رکے گی نہیں۔ اب ایسے کیسز بہت ہوتے جا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر سلامت نہیں، ہماری چھوٹی بچیاں گھروں کے اندر سلامت نہیں ہیں۔ تو براہ کرم ہم اداروں سے یہ التجا کرتے ہیں اور ایسے غیرت مند لوگوں سے ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے سٹیز کے اندر، اپنے شہروں کے اندر اس کمپین کو چلائیں اور اس امام مسجد کی بیٹی کو انصاف دلائیں۔